الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ دوستو عزیزو، آج 30 سفر ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ پہلی ربیع الاول ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اس کا شان، اس کی تعریف اللہ رب العزت کے بعد ہم جو بیان کرتے ہیں اس مہینے میں کرتے ہیں، بلکہ پورا سال بھی کرتے ہیں، لیکن اس جیسے ہی یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کائنات کے کونے کونے پہ مجالس ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب کو دنیا والوں کے لیے، کائنات کے لیے، بلکہ دو جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی تو ہے ہمارے اندر، ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارا اندر جو ہے وہ گناہوں سے کالا ہوا پڑا ہے، سر سے لے کر کے پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ہم سے ناراض نہیں ہوتا۔ کائنات میں کچھ ایسے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کی شکلیں بھی تبدیل ہونی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے، رحمت والے نبی کی دعا کے صدقے اللہ تبارک و تعالی پورے جہان کے اوپر رحمت برساتا ہے دعا کی وجہ سے، لیکن ہمارے حال پورے ہیں۔ آج ہمیں جشن منانا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو اپنا کر کے ہمیں جشن منانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کر کے ہمیں جشن منانا چاہیے۔ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
ہم آج بخوشی اس کو پورا کریں، سنت اور سیرت کے ساتھ پیار رکھیں تو عملی پیار رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی تھی؟ صبح سویرے ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ رات تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، جیسے صبح ہوتی ہے تو روشنی نمودار ہوتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، دن نکل جاتا ہے، ہر چیز اچھی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ولادت کا جو ٹائم رکھا تمہارے اور ہمارے لیے ایک انمول مثال ہے۔ رحمت للعالمین کی ولادت سے پہلے کفر کا اندھیرا تھا، ظلم کا اندھیرا تھا، نفاق کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا۔ پوری کائنات اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک نیا سورج اسلام کا طلوع ہونے لگا، انوار مصطفیٰ کا سورج نکل پڑا، کائنات میں روشنی پھیلنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کائنات میں روشنی پھیلنے لگی، اسلام کا جو سورج تھا وہ نکل پڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اچھے میں اچھی امت کا بھی لقب مل گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے، جہان بھی پیدا نہ ہوتا، سب نبی ولی پیر پیغمبر کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلولا کان محمد ما خلقت آدم ولا الجنۃ ولا النار، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، میں زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتا، میں جن و انس کو پیدا نہیں کرتا، میں کچھ بھی پیدا نہیں کرتا۔ اگر میں نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، کم و بے سوالہ کم انبیاء کرام اور اس کی امت کو پیدا کیا ہے، جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے، آسمانوں کو میں نے پیدا کیا ہے، تو سب کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے میں نے پیدا کیا ہے۔ کتنا احسان ہے ہمارے اوپر، کتنا اعزاز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ما خلقت آدم، میں کسی بھی انسان کو پیدا نہ کرتا، ولا الجنت، نہ جنت کو، ولا النار، اور نہ جہنم کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں ایک بڑا انقلاب آیا، کوئی معمولی انقلاب نہیں تھا۔ دنیا کا جو راستہ جو پہلے تھا وہ راستہ ہی دنیا کا بدل گیا۔ پوری کائنات میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد پوری کائنات روشن ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جیسی ولادت باسعادت ہوئی، مکہ مکرمہ کی جو گلیاں تھی، پوری گلیوں میں خوشبو پھیل گئی، پوری گلیوں میں خوشبو پھیل گئی۔ پہلے مکہ المکرمہ کے علاقے میں کات سالی ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کات سالی ختم ہوئی۔ تیسرا معجزہ یہ تھا ولادت کے وقت
رحمت للعالمین کی ولادت جیسے ہوئی تو خانہ کعبۃ اللہ میں جتنے بھی بت پڑے تھے وہ سارے اوندھے گر گئے. الٹے پاسے نیچے گر گئے سارے کے سارے بت. کتابوں میں یہ بھی آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تیری اور میری ماں بلکہ تمام مومنوں کی ماں اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہے جس نے لال کی ولادت کی تھی، لالوں کے لال کی. انسان تو کیا نبیوں کے سردار کی ولادت. اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے جب بھی میں جاتی تھی، جب میرا لال میرے بطن مبارک میں تھا، جب میں باہر جاتی تھی تو مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی. کھیتی باڑی کی طرف جب میں جاتی تھی بکریوں کے لیے تو نیچے پتھر بھی ہوتا تھا تو پتھر پانی بن جاتا تھا. مومنوں کی ماں فرماتی ہے جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی کنویں کے اوپر، پانی کی سطح بالکل نیچے ہوتی تھی. سارے لوگ آتے تھے، مرد چاہے عورتیں. ڈول ہوتا تھا اس میں رسی باندھی ہوتی تھی، وہ نیچے ڈالتے تھے، پانی نکالتے تھے. فرماتی ہے جیسے ہی میں کنویں کے اوپر آ جاتی تھی پانی بھی میرا استقبال کرتا تھا، پانی اوپر آ جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی. فرماتی ہے جب رات کو میں سوتی تھی عجیب عجیب مجھے خواب نظر آتے تھے. جنت کا کبھی سفر ہوتا تھا، کبھی مبارکیں ملتی تھی مجھے. تو فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آسماں کے ستارے بھی جھک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے آئے تھے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے ڈر لگا شاید کہ یہ ستارے میرے اوپر نہ گریں. ایسا تو نہیں ہونا تھا لیکن ستارے بھی جھک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے آئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اعلیٰ، اس کا مرتبہ اعلیٰ. کون کہتا ہے کہ نبی تم اور ہم جیسا ہے؟ کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو نبی تمہارے جیسا ہم جیسا تھا نہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اے اللہ کے نبی کوئی نہیں تیرا مقابلہ کرنے والا. جن تو کیا، انسان تو کیا، نبی ولی پیر پیغمبر تو کیا، 1.25 لاکھ پیغمبر تو کیا، تو آپ کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ کرنے والا نہیں. پوری کائنات کے انسان کٹھے ہو جائیں، پورے نبی سارے ایک طرف کٹھے ہو جائیں، لیکن آپ کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا. آپ کے مثل کو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے تو رحمت العالمین نے فرمایا ایکم مثلی، کوئی بھی نہیں جو میرا مقابلہ کرے. یہ بات 100% سچی ہے، نہ آج ہے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے. فرمایا انی ولدت مطہرا، میں پاک پیدا کیا گیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میں پاک پیدا کیا گیا ہوں. آپ اور ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے تھوکیں نکلتی ہیں. اللہ پاک کی قسم جب رحمت للعالمین دونوں جہانوں کا سردار جب بھی گفتگو فرماتے تھے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا.
منہ مبارک سے نور نکلنے کے ساتھ ہی ساتھ خوشبو بھی نکلتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی گلی سے گزر فرماتے تھے 3 دن تک خوشبو باقی رہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسکراتے تھے جنت کے سارے دروازے بھی کھل جاتے تھے۔ رحمت العالمین کا مسکرانا بھی کوئی معنی رکھتا ہے جو معنی ہماری سمجھ سے بھی اوپر ہے۔ مسکرانے سے بھی، جس کے مسکرانے کی وجہ سے جنت کے بھی دروازے کھل جائیں تو اس کی ذات کیا ہوگی۔ اس لیے تو ایک عاشق شاعر تھا جس نے شعر پڑھا تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی حسرت یہی آرزو ہے، تمہاری اور ہماری بھی یہی آرزو ہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ہمارا دم نکل جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے منافق ہو چاہے کافر ہو، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر جس کی نظر پڑتی تھی اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ایسا بھی زمانہ تھا میرے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتی تھی، جب مجھے بھوک لگتی تھی میں گھر میں تلاش کرتا تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو میں سوچتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی میں زیارت کرتا تھا تو میری بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام کو بڑے بڑے دکھ پہنچتے تھے، بڑی بڑی پریشانیاں جب آتی تھیں، گھر میں فاقہ کشی کی زندگی گزارتے تھے، بہت بڑی پریشانی کے عالم میں جب ہوتے تھے وہ سیدھے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے کہ دنیا کے سارے دکھ و درد بھی ختم ہو جاتے تھے۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس۔ اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے اطاعت کریں تمہارے اور ہمارے لیے خدا کا رسول بس، مطلب کافی ہے۔ رحمت العالمین کی محبت کافی ہے، رحمت العالمین کی تمہارے اور ہمارے لیے شفاعت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا پیغمبر جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آپ جب بھی ترجمہ پڑھ کے تو دیکھیں اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، اے میرے نبی، جو مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی تھی اے میرے محبوب آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، پوری رات آپ عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، کچھ آرام بھی تو کیا کریں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رات کو مجھے 3 مرتبہ جاگ آتی تھی، میں جب بھی دیکھتی تھی تو رحمت العالمین ہر وقت ہر حال میں عبادت میں مجھے نظر آتے تھے، کبھی قیام میں ہوتے تھے تو کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں، پوری رات رحمت العالمین عبادت میں مجھے ملتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، چادر کا لقب ملا رحمت العالمین کو، کیا فرمایا قم، اے میرے محبوب اٹھیں، قم اللیل، لیل کہتے ہیں رات کو اٹھا کریں، الا قلیلا مگر تھوڑا ٹائم، اے میرے محبوب پوری رات عبادت کرتے ہیں،
اے میرے محبوب پوری پوری رات عبادت نہ کیا کریں، ذرا کچھ نیند کو بھی ٹائم دیا کریں، پوری پوری رات عبادت نہ کیا کریں، رات کو اٹھا کریں لیکن اپنی نیند کو بھی ٹائم دیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے۔ اللہ پاک جو کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ عبادت کچھ کم کیا کریں رات کے وقت میں۔ رحمت للعالمین کا جواب تو سنیں، یا الہ العالمین عز و جل ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے تو تیری عبادت کا حق ادا کیا نہیں، تو عبادت کو کم کیسے کرے؟ یہ ہوتی ہے عبادت، یہ ہوتا ہے اللہ پاک کے ساتھ عشق۔ اس لیے آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم صورت کو اور سیرت کو جو بتائے ہوئے اعمال ہیں اس کو اپنائیں گے، جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کیا جائے گا، کم از کم اس وقت آپ اور ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں تیرے محبوب کی یا رب، تیرے محبوب کی یا رب شفاعت لے کے آئے ہیں، لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شفاعت یا رب شفاعت لے کے آیا ہوں، یعنی میں تیرے محبوب کی صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں بہت بڑا گناہگار تھا، میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لے کر کے آیا ہوں، تو اس کو حقیقت بنا، اس کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد